بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ حضرت عیسیٰ بن نازیہ کافر تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو دروازہ رسول پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، پوچھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ان کا بھی اجر ہمیں اللہ عطا کرے گا۔ تو اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ 2 اونٹ یہ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا۔ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ، بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بن نازیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تم اسے دفن کر دو گے؟ تو کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر بچی میں تمہیں دے دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن نازیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑنے آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ڈھونڈنے لگا، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور، مجھے بتا دیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں کہ حضور کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما، چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی ہے جو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा अजर दुनिया का अजर है और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हें खजाने खोल के देगा। तो देखा नाज़रीन इकराम, इंसान जो अच्छे और नेक काम करता है तो रब्बे करीम उसे दुनिया में भी उस नेकी का सिला देता है और आखिरत में भी उस नेक इंसान के लिए अजर अजीम है। अल्लाह ताला आपको और मुझे बुराइयों से दूर रखे और अच्छे काम और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।